الجھن رہتی ہے۔ دانت سے خون آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نکسیر آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ صحیح روایتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور علماء اور فقہاء کا اس میں اجماع نقل کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ سب سے گمبھیر مسئلہ ہے کہ سحری کر رہے ہیں اور چائے کا کپ ہاتھ میں ہے یا پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے یا آدھی روٹی رہتی ہے، ادھر سے مولوی صاحب اذان دے دیتے ہیں، مؤذن صاحب ادھر ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمع النداء والاناء فی یدک، جب اذان آپ سنو اور برتن سحری کے وقت آپ کے ہاتھ میں ہو، روٹی ہاتھ میں ہو، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہو، تو اس کو فلا تضعہ، اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ سحری کے وقت جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کو کھانا مکمل آپ کے لیے روزے کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے اذان ہوتے ہی برتنوں کو پھینک دینا اور سائڈ پہ ہو جانا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذا سمع النداء والاناء فی یدہ، آپ نے اذان سنی اور برتن آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو مکمل کر لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض کو لوگ پوچھتے ہیں ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ایک اصول سن لیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو پہلے مفسر قرآن ہیں۔ فرماتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج، دو جملوں میں، الصوم مما دخل ولیس مما خرج، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو حلق سے گزرتی ہے۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو آپ کے حلق سے جا کر آپ کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ ولیس مما خرج، اور جو آپ کے جسم سے نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نوجوان ہے، احتلام ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نکسیر آ جائے تو مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح دانت سے خون آ جائے تو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ ایون یہ کہ اگر آپ کو زخم ہو گیا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکل گیا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح یہ خون دیتے ہیں، ڈرپ کسی کو دیتے ہیں نا، خون کی بوتل دیتے ہیں، خون کی بوتل دینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح یہ کان میں دوائی یا آنکھ میں دوائی یہ حلق سے نہیں جاتی ہے، یہ آپ کی تقویت کے لیے نہیں ہوتی ہے، آئی ڈراپ جو ہے اور کان کا ایئر ڈراپ جو ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور روزے کو مذاق مت سمجھو، ہر چیز سے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا، ساری شریعت توڑ کے رکھ دی، اور لوگ پریشان ہیں کہ روزہ ہے کہ عذاب ہے۔ حتیٰ کہ محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بیماری، روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے، اچانک بیماری آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، بعض اوقات کسی کو بخار آ جاتا ہے اور وہ شدید بخار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یہ کیونکہ بندے کے گناہ بہت ہیں، اور یہ بخارات ہوتے ہیں، انسان کے گناہ پھٹ کر نکلتے ہیں۔ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ گناہ دوڑتے ہیں۔ کیسے؟ یہ بھی سن لیں، گناہ روزے کی حالت میں بندے سے ایسے دوڑتے ہیں جیسے اذان کے وقت شیطان محلے سے دوڑتا ہے۔ سنی ہے نا حدیث، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پادتا ہوا اس محلے سے بھاگتا ہے، اس کی گیس خارج ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک دوڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر جو سوچیں غلیظ ہیں، جو گناہ کیے ہوئے ہیں، جو برائیاں کی ہوئی ہیں، جو حرام کھا کھا کے پیٹ بھرا ہوا ہے، جو ہی روزہ رکھتا ہے اس کو شدید بخار ہوتا ہے، جسم میں حدت بڑھ جاتی ہے، گویا کہ اس کے گناہ اب اپنا راستہ بنا کے باہر نکل رہے ہیں۔ اور اس حال میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ انجیکشن لگوا لیتا ہے، دوائی پیتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، صرف انجیکشن لگوا لیتا ہے اور اس حدت کو کم کرنے کے لیے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلے بہت سارے میں بتا رہا ہوں، اس میں کئی الجھن کا سبب ہمیں بن رہے ہیں، لہذا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہے ما جعل علیکم فی الدین حرج، اللہ نے اپنی عبادتوں میں حرج نہیں رکھا،
شدت نہیں رکھی، تکلیف نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کو کہا جائے تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو نہیں تو تیری نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی اصول لاؤ نا، روزے میں بھی اصول لاؤ کہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے نا، تو نماز میں اتنی فرصت ہے تو روزے میں کیوں نہیں ہے؟ روزے میں بھی یہ فرصتیں موجود ہیں، صرف ہمارا فلسفہ متشدد ہے، مقبوضہ ہے ہم، بھائی اتنی بات ہے تو بس آگے نہیں۔ بھائی جو چیز نماز جیسا فرض زکوٰۃ ہے، نماز جیسا فرض روزہ ہے، لہذا جو فرصتیں اللہ نے وہاں عطا کی ہیں وہاں نمازی کو بیٹھ کر پڑھنے، لیٹ کر پڑھنے، اشارے سے پڑھنے کی فرصت عطا فرمائی ہے۔ روزے میں بھی روزے کی حالت میں جو چیز حلق سے نہ اترے، آپ کے لیے خوراک کا سبب نہ بنے، انجیکشن لگوانا خوراک نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ نے وہ لگوائی ہے ڈرپ جسے کہتے ہیں، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ڈرپ خون دے سکتے ہیں، لے نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہے آپ روزے میں ہیں، اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی کی جان جا رہی ہے، اس کو خون کی بوتل چاہیے اور آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ روزے میں پھر آپ بھی بے ہوش ہو جائیں۔ آپ کے اندر جذبہ موجود ہے، آپ خون دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو چیز اندر جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا ایک بڑا لطیفہ سا مولوی کا وہ کلپ پھر رہا ہے، میرا دل تو نہیں کرتا اس پہ تذکرہ کروں، لیکن وہ جو بیان کر رہا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتا ہے استنجا کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے، سنا ہوگا آپ نے، بہت سارے لوگوں نے استنجا کرتے ہوئے بڑے بڑے سانس نہیں لینے چاہیے، سمٹ کر بیٹھنا چاہیے، لا حول ولا قوت۔ او بھائی یہ اسلام ہے، اس پہ رحم کھاؤ، اس کے اوپر رحم کھاؤ، جو چیز حلق سے اترے گی روزہ وہ توڑے گی۔ حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں؟ الصوم مما داخلہ ولیس مما خرجا، جو استنجا کرتے ہو وہ خروج کا راستہ ہے، دخول کا راستہ اللہ نے وہ نہیں بنایا۔ لہذا وہاں یہ اس طرح کی حفوات مولویوں کی باتیں سن کے ہمارے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ استنجا کرتے ہوئے اچھے طریقے، ہاں استنشاق اور والمضمضہ، حلق میں پانی نہیں اتارنا کلی کرتے ہوئے، یعنی وہ زور زور سے کلی نہیں کرنی۔ اسی طرح جو استنشاق ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھانا، وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ راستے ہیں، یہ معروف راستے ہیں جن سے خوراک انسان کو ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ناک سے اس کے نالی اتارتے ہیں معدے میں، تو اس کا مطلب ہے یہاں سے خوراک جاتی ہے، لہذا یہ معروف راستہ ہے، یہاں سے کچھ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جہاں سے پانی جائے یا کوئی چیز بھی جائے، خوراک تقویت نہیں ملتی استنجا کے راستے سے، تو پھر اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ جو آپ کو فطری قے آتی ہے نا، فطرتاً قے آ جاتی ہے، روزہ رکھا قے آ گئی، کیونکہ اندر تو پہلے ناجائز مال بھرا ہوا تھا، اوپر سے نیک عمل کا روزہ رکھ لیا، اب وہ باہر جانا ہے، قے ہو جانا ہے۔ اب وہ جب قے آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ قے کروائی نہ جائے، کہ تم منہ بھر کے اور پورے زور سے قے کرو تاکہ یہ تیرے اندر جو چیز چلی گئی ہے باہر آ جائے، تو یہ روزہ توڑ دیتی ہے۔ قدرتی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔